السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخضبون اليهود والنصارى فخاضبوا وخالفوهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شریعت اسلامیہ کی عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں مسلمان بنا کر رب تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس احسان کا شکر بجا لانا ہم سب پر فرض ہے، اور شکر بجا لانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہم کو عزت نصیب فرمائی ہے، ہم اسی چیز میں عزت کو حاصل کریں۔ اگر ہم نے کسی اور جگہ عزت کو ڈھونڈنے کی کوششیں کی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو ذلیل کر دے گا۔ یہ بات یہ بندے ناچیز نہیں عرض کر رہا ہے، بلکہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت نصیب فرمائی۔ وَلَوْ طَلَبْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهَا أَذَلَّنَا اللَّهُ او کما قال عمر۔ اگر ہم نے عزت کو کسی اور جگہ ڈھونڈا، تلاش کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام عطا فرمایا، مسلمانوں میں ہمیں وجود بخشا، شریعت مطہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہم کو سرفراز فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ہم کو عزت سے نوازا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام ہی کے طریقے میں عزت حاصل کریں، غیر اسلام کے طریقے میں، اسلام کی ماسوا کسی اور راستے میں جا کر ہم عزت کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، تو یہ تو ہمیں عزت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی سے ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر مقرر فرمائے ہیں، یہ ہم سب کے لیے عزت کا ذریعہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اور آگے بڑھنے کی سیڑھی۔ اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، اسلام کے طریقے کو پامال کر دیا، پسے پشت ڈال دیا، تو ہمیں عزت نہیں ملے گی، ہم ذلیل کر دیے جائیں گے۔ عزت اللہ تعالیٰ نے اسلام کے طریقے میں رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا یہ وعدہ ہے سورہ منافقوں میں کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اور اللہ کے رسول کے لیے، اور ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں یہ بھی مقرر فرمایا ہے کہ ہمارے لیے خوشی کے کیا مواقع ہیں، اور خوشی اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہے، غم کا کون سا موقع ہے، اور غم کے اظہار کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ اسلام ایسی واضح تصویر ہمیں پیش کرتا ہے،
ایسا کھلم کھلا طریقہ دیتا ہے کہ کسی چیز کو چھپا کر نہیں رکھا گیا، ہر طریقے کو بتایا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو خوشیوں کے مواقع پیش آئے تو وہ خوشی کو کس انداز میں گزارنا چاہیے، اگر کسی کے ساتھ غم کا کوئی حادثہ رونما ہو تو غم میں وہ کیسے گزارنا چاہیے، یہ سب بتا دیا گیا ہے۔ اور انسان کو اپنی زندگی میں خوشیاں اور غم تو آتے ہی رہتے ہیں، کبھی گھر میں خوشی کا موقع آیا، کسی بچے کی ولادت ہوئی، شادی بیاہ کا موقع ہے، یا اسی طرح پر امتحان میں کامیابی کا موقع ہے، کسی کی جو ملازمت کا موقع ہے، تو ایسے موقع پر خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ خوشی انفرادی طور پر ہوتی ہے، گھر کے حد تک ہوتی ہے، تو ایسی خوشی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرما دی کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے یہ خوشی عطا فرمائی ہے، اور خوشیوں میں اترانا نہیں چاہیے، اس کو اپنا بڑا پن نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں ہماری اپنی صلاحیت کا دخل نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے خوشی کے اظہار کا طریقہ، اور اللہ نے توفیق دی ہو تو شکرانے کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح غم کے موقع پر کیا ہوتا ہے، آدمی جو ہے تھوڑا سا پچھتاتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، کبھی کبھار مایوس ہونے لگتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر بتایا ہے کہ غم کے موقع پر صبر کیا جائے، اور ایسے موقع پر اللہ کی نعمت کو یاد کیا جائے کہ یہ غم تو آیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خوشیاں میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں، یہ سمجھ کر غم کو جو ہے ہلکا کیا جائے، اور غم میں حد سے زیادہ پریشان نہ ہو، یہ سمجھا جائے کہ جو ہے دنیا کے اندر جب رہتے ہیں تو ایسی خوشیاں اور غم تو لگے ہیں ساتھ ساتھ میں، اور ہم سے زیادہ تکلیف میں جو آدمی ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو دیکھا جائے تو ہمارا غم خود بخود جو ہے ہم کو کم محسوس ہوگا۔ تو غم کے موقع پر صبر کرنے کی تعلیم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اچھا، ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اجتماعی طور پر جشن کا، خوشی کا اور عید کا موقع کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 عیدوں کو مقرر فرمایا، ایک ہے عید الفطر جو رمضان کے اختتام کے بعد ہے، رمضان کا روزے رکھنے کی اللہ نے جو توفیق دی ہے، عبادات کا جو موقع دیا ہے، اور اب روزہ چھوڑ کر جو خوشی کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے، نماز ادا کرنے کے ذریعے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے، اچھا لباس اور اچھے کپڑے پہن کر خوشی ادا کرنے کا، اظہار کا موقع دیا گیا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی حجاج کرام حج کو پہنچے ہوئے ہیں، اور یہاں ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے اللہ کے حکم پر جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، اس موقع پر خوشی کے اظہار کا طریقہ بتایا گیا۔ یہ اجتماعی خوشیاں ہیں۔ تو انفرادی طور پر بھی کچھ خوشی ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بھی جو مسلمانوں کے مجموعی طور پر خوشی کے دن ہیں وہ مقرر بھی کیے گئے ہیں اور بتایا بھی گیا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے جو اجتماعی طور پر جو خوشی کا دن ہے وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کچھ اور اگر علاقائی طور پر کچھ خوشی کا موقع ہو تو اس کے بھی اظہار کی اجازت، جیسا کہ جو ہے کسی ریاست کا یا ملک کے آزادی کا جشن ہو تو اسلام اس کو بالکل منع تو نہیں کرتا، ترغیب بھی نہیں دیتا ہے، بلکہ جو ہے اگر کوئی اس جشن کو مناتا ہے، اس ملک کے جو ہے جو بھی ذمہ دار ہیں، آزاد کرنے والے جو سورما ہیں، جو مجاہدین آزادی سمجھے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے، ان کو یاد کر کے اگر خوشی شریعت کے مطابق منائی جاتی ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی اجازت۔ چنانچہ آپ دیکھے ہوں گے مختلف ملکوں کے اندر اپنے اپنے ملکوں کی آزادی کے یا قومی دن کے عنوان سے کچھ منایا جاتا ہے، اور اس میں اگر غیر شرعی کوئی حرکت نہیں کی جاتی، کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا جاتا تو اس کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی جشن آزادی، جشن جمہوریہ ملک کی روایت ہے اور منایا جاتا ہے، اور ملک سے جو ہے محبت کا ایک طرح سے عملی اظہار کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، قلب سے ہوتا ہے، لیکن عمل میں اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور آزادی کا جشن منا کر تو مسلمان بھی ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، جھنڈا لہراتے ہیں، جو بھی ہے، اور شریعت اس کو منع نہیں کرتی، اور حدود میں رہ کر
یعنی یہ کہ جائز حد میں رہ کر جشن منانے کی، آزادی کا جشن منانے کی، قومی دن منانے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام سے جو ہے اجازت ملتی ہے، جن کی جو ہے گنجائش ملتی ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے مسلمان بھائی، خصوصاً ہمارے نوجوان وغیرہ، کچھ ایسے جشن کے اندر یا کچھ ایسی خوشیوں کے اندر شرکت کر لیتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، جس سے اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، نہ شریعت اس کو جائز سمجھتی ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شدت سے مخالفت کا حکم فرمایا ہے۔ ایسے جشن میں شریک رہنے کی یا شامل رہنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اور خاص طور پر اگر کسی جشن کا تعلق کسی دوسری مذہبی عبادت سے ہو، یعنی یہ کہ جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، یا اسی طرح مشرکین ہیں، ان کے مذہب سے متعلق اگر کوئی مخصوص تہوار ہو، مخصوص جشن ہو، اس جشن میں اگر مسلمان شریک ہوں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جشن کے اندر اگر کوئی ایسی حرکت ہو جو اسلام جائز نہیں سمجھتا تو وہ خود ہی گناہ، اور ساتھ میں چونکہ اس کا تعلق کسی دوسرے مذہب کی عبادت سے ہے تو یہ تو اور زیادہ بری بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مسلمانوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ کے کاموں میں مدد کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مشرکین کے جو تہوار ہوتے ہیں اس میں شریک ہونے کی ہم کو قطعاً کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی، جیسے جو ہے ہمارے برادران وطن غیر مسلم جو ہندو بھائی ہیں، ان کی جو تہوار ہوتے ہیں، دسہرہ ہو یا دیوالی وغیرہ ہو، وہ تہوار کیا ہے؟ ان کی مذہبی جو ہے ایک رسم ہے جو ان کے مذہب میں عبادت سمجھی جاتی ہے، اس کا کوئی بھی جو ہے معاملہ ہو، کوئی کہانی ہو، کوئی روایت ہو، اس روایت سے وہ لوگ مناتے ہیں، خاص طور پر یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اس کو جشن کا نام دیتے ہیں یا اس کا جشن مناتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی جو ہے ان کے ساتھ اگر شریک ہو جائیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک میں تعاون کرنے کے برابر ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو قطعاً پسند نہیں فرماتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً نہیں معاف فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ یہاں برادران وطن دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، عبادت میں بھی، صفات میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی، حالانکہ اللہ کی ذات ایک وہ بھی مانتے ہیں، لیکن جو ہے دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کر دیتے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، جو ہے سب سے بڑا رب مانتے بھی ہیں لیکن اس کی عبادت چھوڑ کر ان جو ہے معبودان باطلہ کی پرستش میں، عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ اگر مسلمان ان کی مذہبی روایت میں شریک ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، شرک میں مدد کے برابر ہے۔ اسی طرح پر ہمارے جو ہے اور دوسرے جو غیر مسلم ہیں، ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں، ان کا جو ہے ایک مذہبی تہوار ابھی گزر گیا ہے، اور ایک جو ہے اسی مذہبی تہوار کے تعلق سے ایک یوم جشن جو ہے لوگ مناتے ہیں، جس کو جو ہے جشن سال نو کہا جاتا ہے، نئے سال کا جشن، نیو ایئر کے عنوان سے جو ہے جشن منایا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی خالص ان کے مذہب سے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ انکار جو ہے غلط ہے، بلکہ ان کی مذہبی کتابیں جو بھی ان کے مذہب کے لوگ لکھے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ وہ ایک آسمانی مذہب تھا، اس میں تحریف کر دی گئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی اس میں بہت ساری تحریفات ہو چکی تھی، لیکن آپ کے زمانے کے بعد اب تک بار بار جو ہے اس میں تحریف کی گئی، اور اب یہ جو ہے سمجھنا مشکل ہے کہ اصل توحیدی جو مذہب نصرانیت تھا، جس کو عیسائی مذہب کہا جاتا ہے، وہ اصل کیا ہے؟ وہ جو ہے بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے، صرف جو ہے چند رسوم باقی ہیں، اور وہ جو تثلیث کا یا ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں اسی کو اپنے مذہب کی بنیاد مانتے ہیں، اور عجیب و غریب جو ہے واہیات قسم کے انہوں نے عقیدے گھڑ لیے ہیں کہ سارے انسان جو ہے گنہگار تھے، اور نعوذ باللہ خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے دنیا کے اندر بھیجا اور اس کو جو ہے مصلوب کیا گیا، سولی پر چڑھا دیا گیا، نعوذ باللہ ان کے الفاظ کے مطابق،
اور اس نے جو ہے اپنی قربانی پیش کر کے سارے انسانوں کے گناہوں کو نعوذ باللہ معاف کر دیا ہے۔ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کے عنوان سے وہ لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے نام سے 25 دسمبر کو جشن مناتے ہیں۔ اب مسلمان جو ہے بعض ناواقف اور جو ہے کم پڑھے لکھے جن کو اسلام سے دین سے زیادہ تعلق نہیں رہتا وہ جشن میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہے چونکہ 25 دسمبر کو وہ لوگ جشن مناتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی وغیرہ مانگ لیتے ہیں، پھر نئے سال کے عنوان سے 5-6 دن کے بعد پھر ایک بھیانک قسم کا انتہائی واہیات والا جشن سال نو کے عنوان سے نیو ایئر کے نام سے جو جشن مناتے ہیں، جن میں ایسی بری اور غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، خاص طور پر میرے مخاطب ہیں میرے نوجوان وہ بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو ہے خوشی منانے کا ایک موقع ہے، اگر ہم بھی سال نو کا جشن منا لیں تو کیا برا ہے، اس طرح سمجھتے ہوئے جو ہے یوم نئے سال کا جشن یا یوم جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، ان کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی برا رسم ہے، انتہائی قبیح اور غلط کام ہے، اس میں ہرگز شریک ہونے کی کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں شریک ہونے سے بالکل ہی پرہیز کرنا لازم ہے، ضروری ہے، اسلام کا حکم۔ اب آپ غور کیجئے اس کے اندر کتنی قسم کی برائیاں ہیں، ان برائیوں سے پرہیز کرنا ہم پر کتنا ضروری اور فرض ہے، وہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ باری تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم ہے، ایسا نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس موقع پر جبکہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو اسلام میں آگے تھے، پہلے سے ان کا تعلق مذہب یہودیت سے تھا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مذہب یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہر کھانا بنی اسرائیل پر اللہ نے حلال رکھا تھا، یعنی جو بھی حلال غذائیں تھی، جو بھی پاکیزہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھی، یعنی یہودیوں پر بھی، اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے کا نام یہودا تھا، اور جو ہے 11ویں نمبر والوں کا نام یوسف تھا، اور 12ویں نمبر والوں کا نام بنیامین تھا۔ بقیہ نام کا ذکر جو ہے قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اور بعض جو ہے اسرائیلی روایات میں موجود ہے۔ بہرحال ان کے نام تو قرآن مجید میں یوسف اور بنیامین دونوں کے نام ہے، احادیث مبارکہ میں یہودا کا نام بھی آتا ہے۔ تو اس طرح پر جو ہے ان کے 12 بیٹوں سے 12 خاندان چلے ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے بیٹوں۔ تو اس طرح پر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیلیوں پر تمام کھانے حلال تھے، جو بھی حلال کھانے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت جو ہے حرام کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کوئی نظر مانی تھی، کوئی منت مانی تھی، اس منت کو پورا ہونے پر انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ ایسی نظر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں رکھی۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی ہم حلال چیز کو بالکل ہی نہ کھانے کی نظر مان لے تو ایسا نظر نہیں ماننا چاہیے۔ اگر کسی نے اس طرح پر نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے کہ میں یہ حلال چیز نہیں کھاؤں گا، اور قسم کے الفاظ اس کے استعمال کر لیے ہیں، تو اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں فرمایا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی آپ اس کو حرام مت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کرنے سے منع فرمایا ہے، لہذا وہی حکم ساری امت کے لیے۔ تو خیر یہ بات آگے نکل جا رہی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیلیوں پر گوشت کھانا حلال تھا، ان کا گوشت بھی حلال تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا، تو انہی کے مطابق سارے بنی اسرائیلیوں پر اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سچ ہونے کی تحقیق کے بعد، جاننے کے بعد، چند یہودی جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے اور دیگر صحابہ کا نام آتا ہے۔ وہ لوگ اسلام میں آ گئے، آنے کے بعد چونکہ مسلمانوں کے لیے ان کا گوشت کھانا حلال ہے،
تو ان کے ذہنوں کے اندر ایک بات تھی، جو ذہن میں یہ سوچ رہے تھے کہ اونٹ کا گوشت مسلمانوں پر فرض تو نہیں ہے، اگر ہم نہ کھائیں تو کیا برا ہے۔ چونکہ ذہن میں یہ بات تھی کہ یہودیوں پر بھی اونٹ کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام رکھا ہے، اگر ہم نہ کھائیں تو ان کا بھی جو ہے ایک طرح سے اکرام ہو جائے گا اور ادھر کا بھی عمل ہو جائے گا، اور جو ہے مسلمانوں پر فرض تو ہے نہیں، لہذا ہم نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سوچ کا رد فرمایا ہے، غور کیجیے آپ، اسی سوچ کو رد کیا گیا۔ اگر کسی کو پسند نہ ہو نہ کھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ سوچنا کہ چونکہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے لہذا میں نہیں کھاؤں گا، یہ سوچ کر اگر کوئی چھوڑ رہا ہے تو یہ ایک طرح کی ایسی سوچ ہے جو اسلام کی سوچ کے خلاف ہے۔ اسلام میں پورا داخلہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ تمام باطل مذاہب کی سوچ کو نکال کر اپنے ذہن سے پٹک کر جھٹک کر اسلام کے اندر آیا جائے، داخل ہوا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارا برادران وطن میں غیر مسلم بھائی جو شرک میں پہلے سے مبتلا تھا، اب وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ یہ سوچے کہ جو ہے میں جن کی پرستش کیا کرتا تھا اب عبادت تو نہیں کروں گا لیکن میں ان کا اکرام کروں گا، ان کو جو ہے اپنے گھر میں محفوظ رکھوں گا، اگر وہ یہ سوچتے ہوئے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دینا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم طائی کے گلے میں صلیب کو دیکھا تھا۔ صلیب کیا ہوتی ہے؟ عیسائی حضرات جو ہے گلے کے اندر ایک کراس کچھ ڈالتے ہیں اور وہ مختلف غلط قسم کا اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح تسلیس کا عقیدہ رکھنے والے صلیب اپنے گلے میں ڈالا کرتے تھے۔ عدی بن حاتم طائی اسلام میں داخل ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے گلے میں جو ہے وہی صلیب لٹک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ عنک ھذا الوطن، تم اپنے گلے سے بت کو نکال کر پھینک دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ بت کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو کسی بھی طرح کی سوچ جس کے اندر دیگر مذاہب کی آمیزش پائی جاتی ہو یہ اسلام میں قطعاً قابل برداشت نہیں ہے، قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ نصرانیت کے بتوں کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دینا ہے، شرک کے بتوں کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دینا ہے، تبھی جا کر ہم پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا آئیے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ در حقیقت شیطان کی چالیں ہیں، شیطان کے نقوش قدم ہے، تم ان کا اتباع مت کرو۔ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پارے 2 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا۔ اب میرے دوستو، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں خاص طور پر، اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف جشن منانے سے کیا نقصان ہے، اس میں کون سا جو ہے اسلام کے حکم کی ممانعت ہے، تو انہی آیات پر غور کیجئے، اس حدیث پر غور کیجئے۔ کسی بھی طرح کا احترام عزت اگر کسی دوسرے مذہب کے تعلق سے آپ کے ذہن میں موجود ہے تو وہ بھی ایک قسم کا بت ہے جو قابل قبول قطعا نہیں ہے۔ آپ کو کرسمس ڈے کے عنوان سے کسی بھی طرح کی کوئی سوچ اپنے ذہن میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ جشن سال نو یا نیو ایئر کے تعلق سے اس کی عزت و احترام یا اس جشن میں شرکت کرنے کے تعلق سے کسی بھی طرح کی سوچ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق خالص عیسائیت کی عبادت سے ہے، ان کے مذہب سے ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلامی اعتبار سے جو سال شروع ہوتا ہے وہ تو سال ہجری ہے، جو محرم سے شروع ہوتا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ قدیم زمانے سے سارے انسانوں کے اندر سال کا آغاز اور اختتام جو ہے چاند ہی سے رکھا جاتا تھا، سورج سے نہیں تھا۔ بعد میں سورج سے جو ہے سال کا آغاز رومیوں نے کیا اور انہی کے مطابق جو ہے عیسائی بھائی کرنے دے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب ہم کو تو چاہیے کہ ہم جو بھی سال وغیرہ کا جو ہے اپنا معاملہ کرتے ہیں وہ جو ہے ہجری سال ہی سے ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر بھی نئے سال کو منانا یا خاص جشن کا اس کو عنوان دینا، ایک دوسرے کو مبارکبادی وغیرہ کا پیغام دینا، ایسا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ لہذا ہم جو ہے محرم کو بھی جشن سال نو کے عنوان سے ایک دوسرے کو پیغامات نہیں دیں گے، اور اس میں تو کوئی موقع ہے ہی نہیں کیونکہ یہ تو ہمارا سال ہے بھی نہیں۔ اور سال جو آتا ہے چلا جاتا ہے، اگر غور بھی کریں تو وہ احتساب کے لیے ہوتا ہے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس سال میں کون سے کارنامے اچھے کیے، اگر کیے ہیں تو فبیہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، برائیاں سرزد ہوئی ہیں تو اس پر نادم افسوس کا اظہار کریں۔ یہ کوئی جو ہے سمجھداری کی بات ہی نہیں ہے کہ نئے سال کے عنوان سے جشن منایا جائے۔ جشن منانے کا کون سا موقع ایسا ہے کہ ہم نے کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس میں کہ جشن منائیں؟ تو دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ ہمارا سال ہے ہی نہیں، دوسرا یہ کہ جشن منانے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ
کہ یہ جو ہے عیسائی کی مذہبی عبادت سے اس کا تعلق ہے، لہذا اس میں شرکت کرنا یا اس کو بہتر یا اچھا سمجھنا کسی بھی طرح جائز نہیں۔ اور تیسری چیز، اور اس جشن کے عنوان سے ہوتا کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ اس جشن کے عنوان سے انتہائی گناہ کیا جاتا ہے، اور جو چیز جمع الاثم ہے، گناہوں کی جڑ ہے، اس کو اتنا جو بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، اتنا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ لوگ کہتے ہیں کسی بھی دن اتنی شراب کی بکری نہیں ہوتی جتنی صرف 31 دسمبر کی رات کو ہوتی ہے۔ اور ہمارے جو ہے پولیس والا جو انتظامیہ ہے، ٹریفک والے بھائی وغیرہ، وہ لوگ بھی جو ہے اپنی اپنی گاڑیاں لگا کر ہاتھ میں کچھ آلہ لے کر ٹھہر جاتے ہیں، اور جو ہے آنے جانے والوں کو وہ آلہ ان کے منہ میں ٹھوس کر پھونکنے کے لیے کہتے ہیں، پھر ان پر زبردست چالن لگاتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ پہلے ان کو کھوری چھوٹ دے دیتی ہے کہ تم خوب پیو، پھر اس کے بعد ان سے چالن وصول کیا جاتا ہے۔ عجیب و غریب انسان ہے، عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اسلام کا طریقہ کار کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام جو ہے سب سے پہلے گناہوں کے سبب کو روکتا ہے۔ آپ جو دکانیں بند کرا دیجیے، بات ہی ختم۔ 31 دسمبر کی رات آنے سے پہلے 31 دسمبر کی صبح دکان بند کرا دیجیے، کوئی جو ہے وہ پی کر نکلے گا نہیں، اور کسی کو جو ہے پھونکنے اور چالن دینے کی نوبت آئے گی نہیں۔ یہ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، جو چاہے وہ بدتمیزی کرو، اور بدتمیزی کرنے کے بعد کرنے والوں کی جو ہے گرفتار کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، چالنے لگاتے ہیں۔ ان کا یہ کرنا بھی جو بڑا عجیب و غریب ہے۔ لہذا اس رات کے جشن میں شریک ہونا اور شرکت کر کے شراب کا ایک گھونٹ تو دور کی بات ہے، ایک قطرے کا بھی استعمال 40 دن کی عبادت کو غارت کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے فرمایا الخمر جمع الاثم، کہ شراب گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کا مجموعہ ہے۔ آدمی شراب کا ایک گھونٹ پی لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ایسی واہیات قسم کی، ایسی غلط اور گندی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ کئی گناہ اس کے بعد اس سے سرزد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، خاص طور پر میرے بچوں، ایسی کسی بھی محفل میں شریک ہونا یا کوئی شرابی کے ساتھ بیٹھنا یہ تک بھی حرام ہے، کیونکہ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی جگہ پر گناہ ہو رہا ہو اور آپ وہاں شریک رہے ہوں۔ اگر آپ کو گناہ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو پھر وہاں سے چلا جانا فرض ہے۔ گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کے شریک رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض بچے سمجھتے ہیں کہ پینے والا پیتا ہے، میں تو کیا خالی بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہوں، اس بات کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ زیادہ دیر اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو یا تو آدمی مؤثر ہوتا ہے یا منأثر ہوتا ہے، یعنی یہ کہ آپ اثر ڈال سکتے ہو یا اس کا اثر قبول کر سکتے ہو۔ آپ اثر ڈالنے کی طاقت رکھتے تو آپ بیٹھتے ہی نہیں تھے، لہذا ایک نہ ایک دن جو ہے آپ بھی اثر قبول کریں گے۔ اس رات کے عنوان سے شراب، جوا اور جو ہے واہیات قسم کی حرکتیں اور جو ہے عورتوں کو کے ساتھ زیادتی وغیرہ کرنا، یہ ایسی چیزیں نظر آتی ہے جو ہے سراسر گناہ ہے، سراسر جرم ہے۔ قانونی اعتبار سے بھی، اسلام کے اعتبار سے بھی انتہائی گندی اور بری حرکتیں ہیں۔ ایسی چیزوں میں شریک ہونے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اسلام قطعاً اس کی اجازت دیتا ہی نہیں۔ اور اسی طرح پر اگر نئے سال کے عنوان سے کوئی جوا کھیل رہا ہے وہ بھی کتنا برا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوا کھیلنے والے پر لعنت فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ گندے کام ہیں، شیطانی حرکتیں ہیں۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کی وجہ سے تمہارے دل میں آپس میں نفرت ڈال دے اور تمہیں برائی کے لیے آمادہ کرے، مبتلا کرے اور تمہیں لڑائے۔ یہ شیطان چاہتا ہے، چنانچہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وقتی طور پر تو ان کو مزہ آتا ہے، لیکن بعد میں دلوں میں شدید نفرت پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مارا ماری کی خون کی تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسی چیزوں میں یا ایسے جشن میں جو خالص گناہوں کے اندر مبتلا ہونے والا جشن ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کسی بھی انداز میں نئے سال کے جشن یا 31 دسمبر کے جشن کے عنوان سے، چاہے وہ گانا بجانا ہو، چاہے وہ جو ہے شراب کا پینا پلانا ہو، جوے کا کھیلنا کھلانا ہو، یا ہا ہو کر کے جو ہے لیٹ بجا کر جو ہے جشن منانا ہو، یہ سب کا سب ناجائز ہے، سب کا سب حرام ہے۔ ایک مسلمان کو جو اسلام کا نام لیوا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی مانتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایسے آدمی کو ایسے کسی بھی جشن میں شریک ہونے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو آخری بات میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نئے سال کے جشن کو اپنے ذہن سے نکال کر پھینک دے۔ یہ سب بت ہیں،
جن کو ہم نے اپنے اپنے آستینوں میں تراشے رکھے ہیں، ان بتوں کو نکال کر پھینک دے اور اسلام کی جو سچائی حقانیت ہے اسی پر قائم رہے، کمر بستہ رہے، پیشاب پڑے، آرام سے اپنے گھر میں ایسے ہی انداز میں سو جائیں جیسے سو جاتے ہیں، اور جشن کے نام کا کسی بھی طرح کا کوئی بت اپنے ذہن میں قطعا بٹھا کر نہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔